اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا معشر الجنی، اے گروہ جن، والانسی اور انسان، الم یأتکم رسل، کیا نہیں آئے تمہارے پاس بہت سے پیغمبر۔ یہ تذکرہ ہے اس وقت کا جب اللہ تعالیٰ کے سامنے جن اور انسان حاضر ہوں گے، یعنی قیامت کے دن۔ سورہ الانعام کی یہ آیات ہیں، اور یہ آیات مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور مکہ کے لوگ جو تھے وہ مشرک تھے، وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے تھے، بتوں کو، اور آخرت کے بھی منکر تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیشی کے بھی منکر تھے۔ ان کو اس بات کا یقین نہیں تھا کہ انہوں نے اپنے تمام اعمال کا حساب اللہ تعالیٰ کو دینا ہے۔ تو اس وقت کا تذکرہ کیا ہے کہ اس وقت کیا سین ہوگا۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے کہ کیا کیا ہونا ہے، اس کا تو وہ آنے والی ہر چیز کا پتہ ہے، گزری ہوئی ہر چیز کا پتہ ہے، حالات کا پتہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یا معشر الجن والانس، اے گروہ جن اور انس، اللہ مخاطب کرے گا ان کو، الم یأتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس پیغمبر نہیں آئے تھے؟ یعنی اللہ کے جو پیغمبر ہیں وہ ہر دور میں ہر قوم کی طرف آئے ہیں، اور وہ اسی زبان میں پیغام لے کر آئے ہیں جس زبان کو وہ قوم جانتی تھی، بولتی تھی۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آئے تو مکہ اور ارد گرد کے جتنے بھی قبائل تھے وہ سارے عربی بولنے والے، عربی سمجھنے والے تھے، اس لیے قرآن عربی میں نازل ہوا۔ اس طرح باقی پیغمبر بھی جس دور میں آئے ہیں، جن قوموں کی طرف آئے ہیں، تو ان کی کتابیں بھی اسی زبان میں موجود ہیں تاکہ ان کو سمجھ آ جائے اور حجت تمام ہو جائے۔ الم یأتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس پیغمبر نہیں آئے تھے؟ یقصون علیکم آیاتی، وہ بیان کرتے تھے تم پر میری آیتیں۔ یعنی آیتیں کیا ہیں؟ قرآن، یا پہلے والے دور کی جو آیتیں ہیں جیسے زبور، انجیل اور تورات ہے، یا صحیفے بھی ہیں۔ تو ہر پیغمبر نے اللہ کے حکم کو اپنی قوم کے سامنے رکھا ہے کہ یہ اللہ کا پیغام ہے، اور قوم نے اس حکم کے سامنے یا تو لبیک کہا ہے یا پھر انکار کیا ہے۔ تو یہاں جو مراد لوگ ہیں وہ انکار کرنے والے ہیں۔ فرمایا کہ اے گروہ جن و انس، تمہارے پاس میرا پیغمبر نہیں آئے تھے؟ یقصون علیکم آیاتی، جو تمہارے سامنے میری آیتیں بیان کرتے تھے، وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا، اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے۔ دو چیزیں زیادہ کثرت سے بیان ہوئی ہیں قرآن میں، عقیدہ توحید اور عقیدہ آخرت۔ آخرت کا عقیدہ زیادہ تفصیل سے توحید سے بھی بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونا ہے۔ آپ نے دنیا میں آپ جو کچھ کرتے ہیں اس کا حساب آپ کو اللہ تعالیٰ کے حضور دینا پڑے گا، کیونکہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کون سا شخص کس نیت کے ساتھ کیا کام اس نے کیا ہے، چھپ کر کیا ہے، ظاہر کیا ہے، جو بھی کام کیا ہے۔ دنیا کا کوئی قانون، اقتدار، طاقت انسان کو اس طرح کا صلہ نہیں دے سکتی، جزا و سزا نہیں دے سکتی جس طرح اللہ تعالیٰ نے دینا ہے۔ جیسے ایک مثال ہے، ایک شخص نے 100 قتل کیے ہیں تو دنیا کی عدالت اس کو پھانسی ہی دے سکتی ہے، تو وہ تو ایک قتل کا بدلہ ہی ہے، جس نے ایک قتل کیا اس کو بھی پھانسی ہو جائے گی۔ تو اس نے اتنے قتل کیے ہیں تو اب 100 دفعہ تو اس کو زندگی اور موت نہیں مل سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی سزا اس کو اس کے مطابق دے گا، وہ زندگی بھی دے گا، موت بھی دے گا، اور اس کے ہاں اور بھی کئی طریقے ہیں سزا دینے کے۔ قالوا شہدنا، جب اللہ تعالیٰ ان سے یہ کہے گا کہ کیا تمہارے پاس میرے پیغمبر نہیں آئے تھے، انہوں نے میری آیتیں نہیں سنائی تھیں، اور انہوں نے یہ کہا نہیں تھا کہ تم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، تو وہ کہیں گے قالوا شہدنا علی انفسنا، کہ ہم اپنے خلاف خود شہادت دیتے ہیں۔ یعنی اب آپ کے پیغمبر بھی آئے تھے، انہوں نے ہمیں ساری باتیں بھی بتائی تھیں، آیات بھی پڑھ کے سنائیں، بس ہم نے خود ہی نہیں مانا۔ وغرتہم الحیات الدنیا، انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا۔ دنیا کی زندگی انسان کو دھوکے میں کیسے ڈال سکتی ہے؟ ایسے ہی ہے جیسے بہت ساری چیزیں جو انسان کو اپنی طرف توجہ دلاتی ہیں، ان کو اچھی لگتی ہیں، ان کی محبت میں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے دور ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے، اس کے قانون سے،
اور اس کی اطاعت سے دور ہو جاتا ہے۔ اور وہ جو اچھی لگنے والی چیزیں ہیں وہ بہت ساری ہیں، انفرادی، اجتماعی، جتنے بھی دولت ہے، مال ہے، اولاد ہے، ماں باپ ہے، یہ ساری چیزیں انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کر سکتی ہیں، فتنہ بن سکتی ہیں۔ تو ان کی جو محبت ہے وہ اتنی اگر بڑھ جائے کہ اللہ بھی جو ہے وہ انسان کو یاد نہ رہے یا نافرمانی ہو جائے، تو یہ ساری چیزیں فتنہ بن جاتی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ دولت ہے یا مال ہے، اولاد ہے، میانہ روی کے ساتھ رکھیں کہ ان کو بس ضرورت کا درجہ رکھیں، ان کو اپنے ذہن پہ سوار یا سر پہ سوار نہ کریں۔ وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور وہ اپنے خلاف خود ہی گواہی دیں گے، یعنی وہ خود ہی کہیں گے ہاں ہم نے جرم کیا ہے، ہم نے نافرمانی کی ہے، تو ہمارے پاس تو پیغمبر آئے تھے، باتیں ان سمجھاتے رہے، بس ہم خود ہی انکار کرتے رہے۔ کانو کافرین، وہ کافر تھے، یعنی وہ اس بات کی خود ہی گواہی دیں گے کہ ہاں واقعی ہم کافر تھے۔ ذالک علم یکر ربک، یہ اس وجہ سے کہ آپ کا رب مہلکا، بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہیں، قرا، بستیوں کو، بظلم، ظلم کے ساتھ، واہلھا غافلون، جبکہ وہاں کے رہنے والے لوگ بے خبر، یعنی لوگوں کو پتہ ہی نہ ہو اور اللہ تعالیٰ بستی پوری الٹ کے رکھ دے۔ اللہ تعالیٰ ایسا کرتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلے حجت قائم کرتا ہے، اپنے پیغمبروں کو بھیجتا ہے، اپنے برگزیدہ بندوں کو بھیجتا ہے جو انہیں سمجھاتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ، اور ان کی بات ذہن میں سمجھ آ جاتی ہے کہ ہاں یہی سیدھا راستہ ہے، اور جو اس کے باوجود پھر ڈٹائی پر رہتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔